بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فولی وجہک شطر المسجد الحرام صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے منسوب محفل میں جمع ہیں۔ ذکر محمدی وہ عظیم الشان عبادت ہے جو بندوں کے لیے کسی عمل میں ثواب کی گارنٹی ہو یا نہ ہو، لیکن ذکر محمدی میں پوری گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عبادتیں جس کا براہ راست اور ڈائریکٹلی خدا سے تعلق ہو، جسے حقوق العباد کہا جاتا، نہیں حقوق اللہ کہا جاتا، ان عبادتوں میں خطائیں سرزد ہو جائے تو اس کی تلافی، غلطیاں واقع ہو جائے مثلا نماز میں تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، حج وغیرہ میں تو دم وغیرہ کا مسئلہ ہے، لیکن ذکر محمدی وہ باکمال ذکر ہے کہ اللہ پاک کے بندے جب کرتے ہیں خطا اگر ہوئی تو کفر کے دلدل میں چلے جاؤ، اور عطا ہوئی تو ولی بن جاؤ۔ سجدہ سہو کا مسئلہ نہیں ہے، وقتی تلافی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ذکر محمدی کے حوالے سے، عظمت محمدی کے حوالے سے نگیٹو سوچ بھی کفر کے دلدل میں ہمیں پہنچا دیتی۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 کا آپ مطالعہ کریں، صحابہ کرام کا عظیم مجمع ہے۔ اچانک ایک شخص بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جاؤ فلاں جھاڑی میں تمہاری اونٹنی کی نکیل پھنس گئی ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکی تمہارے پاس۔ تو آزو بازو والے جو لوگ تھے وہ چیخنے اور چلانے لگے، اب ایمان میں کامل اور ناقص میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، اللہ اور رسول کو مکمل ماننا ایمان ہے، ذرا بھی نہیں ماننا کفر ہے، مکمل ماننا ہے آپ کو۔ اس لیے میں اسے ایمان والا کہوں گا ہی نہیں، لیکن ایمان کی شبیہ میں تھا، شکل میں تھا۔ کچھ لوگ دور سے سن رہے تھے یہ بات، مذاق کرنے لگے، یہ دیکھو محمد سے پوچھا اونٹنی کہاں ہے، تو ان کو کہنا چاہیے جاؤ تلاشو جا کر کے، لیکن یہ کیسے ہیں کہ اب غیب کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے، مذاق کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انہیں موقع دیتا، مہلت دیتا، لقمہ دینے کا پہلو اس کا بھی موقع دیتا، اللہ پاک نے ڈائریکٹ حبیب پر فتویٰ اتارا۔ قرآن پاک اٹھائیے، آیت نمبر 66 پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے لوگو، جن لوگوں نے نبی کے علم غیب پر ڈسکس کیا ہے اور انگلی اٹھایا ہے، اعتراض کیا ہے، اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ سب کافر ہو گئے، اس کا ایمان چلا گیا ان سے۔
یہ دیکھیے ایک کاہے کو چلا رہے آپ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب کام صحیح چلتا رہے تو چلنے دینا چاہیے, بیچ میں کچھ نہیں. سنو توجہ سے, آگے بڑھ جائیے تھوڑا اچھے سے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. یہ عظیم الشان ذکر ہے, میں اس کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں. آپ انقلابی نبی کو محسوس کیجیے. آپ انبیاء تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک آئے, لیکن آپ ان کی عظمتوں کے پہلو کو اگر دیکھیں تو کوانٹیٹی نظر آئے گی, لیکن آپ اپنے نبی کی عظمتوں کے پہلو کو دیکھیں گے تو ایک کوالٹی نظر آئے گی. سبحان اللہ, بے شک. آدم صفی اللہ, غور کریں آپ, نوح نجی اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, یہ سب ایک دم کوانٹیٹی نظر آ رہی ہے ایک ایک کوئی نہ کوئی خاص وصف سے. لیکن آپ جس پر ایمان لائے ہیں, میں آپ بار بار بول رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ یہ کوئی ہمارے طبقاتی سوچ کی پیداوار نہیں ہے, آپ کے ایمان کی سوچ ہے. میں آپ اس لیے بول رہا ہوں کہ زبان میری ہے, اب بول آپ رہے ہیں, محسوس آپ کر رہے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ذرا محسوس کریں تو ایک شعر میں آپ اسے محسوس کریں, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آدم کی صفوت بھی نظر آ رہی ہے, عیسیٰ کی روحانیت بھی نظر آ رہی ہے, کلیم کی خلت کلیم کی کلام بھی نظر آ رہا ہے, ابراہیم کی خلت بھی نظر آ رہی ہے, ساری چیزیں ان کے اندر نظر آ رہی ہے. چنانچہ آپ کنز الاموال اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے, جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک ہے, حاکم مستدرک نے بھی اس کو نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم کو صفی بنایا ہے اور اس کو یہ بنایا, نوح کو نجی بنایا. یہ سب کا اسٹیٹس کوانٹیٹی گنا رہے تھے کہ یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا. اچانک میرے مصطفیٰ کا گزر ہوتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہی فوراً اس محفل میں جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے, قد سمعت کلامکم وعجبکم, سنو میں نے تمہاری گفتگو بھی سن لی ہے اور تمہارا تعجب کرنا یہ بھی سن لیا ہے. تم تو تعجب کر رہے ہو کہ ان کو یہ بنایا, ان کو یہ بنایا, ان کو یہ بنایا. تم یہی سننا چاہتے ہو کہ ہم کو کیا بنایا, تم یہی سننا چاہتے ہو کہ تیرے نبی کو کیا بنایا. تو سنو, سب کہا وہ سب حق ہے, وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ, اور میں اللہ کا حبیب ہوں. میں اللہ کا حبیب ہوں. اب حبیب کا تصور دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام کے اسٹیٹس بیان کیے گئے, یہ اسٹیٹس کا کمال یہ ہے, جملے پہ غور کرنا, کمال یہ ہے, ہم نے سارے نبی کو باکمال ماننا ہے, یہ ایمان ہے. تو ان کے اسٹیٹس کا کمال یہ ہے کہ یہ سب پہلے خود کو دیکھتے ہیں, اور حبیب کا کمال یہ ہے کہ خدا کو پہلے دیکھتے ہیں. غور کریں آپ, قرآن مجید آپ دیکھیں پارہ نمبر 25 میں حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ واقعہ ہے. ان معی ربی سیہدین, حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے. لیکن جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو رسول فرماتے ہیں, اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, میرے ساتھ پہلے نہیں بول رہے ہیں, رب میرے ساتھ ہیں, میرے کو بعد میں بول رہے ہیں اور رب کو مقدم کر رہے ہیں. حبیب کا اسٹیٹس یہ ہوا کرتا ہے کہ ہر حال میں توحید کی اجاگری ہوا کرتی ہے, ہر حال میں خدا کو مقدم اور خودی کو مؤخر کیا جاتا ہے. اس کے نبی, اس کے آپ امتی ہو, اس کے امتی ہو, توجہ دیجیے گا, اس کے امتی ہو. محسوس کریں آپ, مطلب اس نبی کے امتی ہو جس نبی نے توحید کو ہر حال میں مقدم رکھا ہے, ہر حال میں خدا کو مقدم رکھا ہے. اب آپ سمجھ لینا کہ اس نبی کا جب یہ تصور ہے کہ خودی کو نہیں خدا کو مقدم رکھا جائے, وہ نبی واقعی اس لائق ہوگا کہ ان کو ہر حال میں یاد کیا جائے, ان کو ہر وقت یاد کیا جائے کہ جس نبی نے توحید کا معمار, توحید کا معیار, توحید کی بنیاد, توحید کا سب کچھ عطا کیا ہو, اس نبی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑو گے توحید میں نکھار نہیں نظر آئے گا, توحید میں خوبصورتی نظر نہیں آئے گی. اسی لیے ان کو پیغمبر انقلاب کہا گیا. کیا آپ چاہتے ہو خدا کا جلوہ محسوس کرنا چاہتے ہو,
خدا کو خدا محسوس کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اللہ محسوس کرنا چاہتے ہو، مالک محسوس کرنا چاہتے ہو، قدوس محسوس کرنا چاہتے ہو، غرض ہے کہ 99 نام کا جو ورد کرتے ہو ان کو اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو میں نظر نہیں آئے گا، مصطفیٰ کا ذکر کرو، یہ سارے کمال تمہیں آٹومیٹک نظر آئیں گے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وہ ذات ہے جو حبیب کی منزل پر فائز ہے، اور حبیب کا وہ اسٹیٹس ہے جو توحید کو نکھار دینے والا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ توحید کو نکھار، آپ حبیب کی امت ہو، یہ محسوس کرو، کلیم کی امت نہیں ہوا، روح اللہ کی امت نہیں ہوا، کلمت اللہ کی امت نہیں ہو، صفی اللہ کی امت نہیں ہو، حبیب کی امت ہو۔ اور یاد رکھیے جب حبیب کی امت کا اسٹیٹس دماغ میں آئے گا تو آپ امت دعوت نہیں، امت اجابت ہو۔ اب امت اجابت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایکسیپٹڈ امت ہو۔ نبی نے عرب کی سرزمین پر تشریف لانے کے بعد، اعلان نبوت فرمانے، رسالت فرمانے کے بعد رسول پاک نے دعوت دیا تو ابو جہل کے سامنے بھی دعوت دیا، اتبا شیبہ بھی تھے دعوتوں میں، ابو لہب بھی تھے، سارے لوگ رؤسائے عرب بھی تھے دعوت میں، لیکن قبول کرنے کی توفیق ابو بکر صدیق کو ملی، عمر فاروق کو ملی۔ عرب کی وہ سرزمین ہے، سعودیہ عربیہ ہے آج کے حساب سے سمجھو، لیکن یہ لوگ قبول کر رہے ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دعوت تو مصطفیٰ نے دونوں کو دیا، جواب ملا، دعوت مصطفیٰ نے دیا ہے، تقدیر توفیق رب العالمین نے دی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اگر اس دعوت کو قبولیت کا جامہ پہناؤ تو دعوت سے پہلے ذات رسالت کو محسوس کرو، مصطفیٰ جان رحمت کو محسوس کرو۔ بچپن سے تمہارے سامنے گزارے ہیں، اب یہ دعوت وقتی دعوت نہیں ہے، یہ پورے 40 سال کی دعوت کا اثر ہونا چاہیے۔ پورے 40 سال جو تمہارے سامنے گزارے ہیں، اس کا احساس لے کر کے اگر مصطفیٰ کی دعوت قبول کرو گے تو صدیق نظر آئیں گے، فاروق نظر آئیں گے۔ اس لیے جب ابو بکر صدیق کے سامنے دعوت آئی، عمر فاروق کے سامنے دعوت آئی، جتنے بھی صحابہ کرام کی عظمتوں کو آپ دیکھ رہے ہو، ان کے سامنے جو دعوت آئی ہے یہ ڈسکس کے اعتبار سے نہیں، اگر یہ مطالبہ بھی کیے ہیں تو وہ گزارش کا نام ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، ملک شام میں ہے، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، توجہ دیجیے، ایک خواب دیکھتے ہیں۔ تفسیر کی دنیا میں آپ دیکھیں، فضائل صحابہ میں دیکھیں، ابو بکر صدیق سیاہ کی کتابوں میں دیکھیں، ابو بکر صدیق کے ایمان کا مسئلہ جب پیش کیا جاتا، ملک شام میں کہیں پر موجود ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میرے پاس آسمان کا ایک ستارہ ٹوٹ کر کے میرے گود میں گرا ہے۔ اس وقت کے جو راہب عالم، پادری، عیسائی عالم، بہت بڑے عالم، ان کے پاس وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور خواب وغیرہ کے تعبیر یہ سب پوچھنے کے لیے، تو جیسے ہی یہ بولتے ہیں ایک جملے میں، غور کیجئے گا، پیغمبر انقلاب کو محسوس کیجئے گا، غیروں نے بھی انقلاب کا تصور سمجھا، انقلاب نہیں سمجھے، یعنی اگر واقعی صحیح چینجنگ چاہتے ہو، مصطفیٰ کا دامن کرم ہے چینجنگ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو اسٹیٹس نہیں ملا ہے، اب انقلاب آنے والے مصطفیٰ آ چکے ہیں، انقلاب لانے والے نبی کو بھیج دیا ہے میں نے، اب ساری چینجنگ اور تبدیلی آنے والی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وفادار ایمان ابھی نہیں لایا، راہب کے پاس جب گیا، جانے کے بعد پوچھتا ہے تو راہب کہتے ہیں سڈنلی، کیا ایسا ہے عرب کی سرزمین پر جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تیری قسمت میں اس پر ایمان لانا ہے، تیری قسمت میں اس پر ایمان لانا ہے۔ اب انہوں نے کوئی بغیر مطلب چوچرا کیے ہوئے دوڑتے ہوئے وہ آتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے آنے کے بعد اس سے پہلے کہ کچھ ادھر ادھر جا کر کے، جس کو بولتے فریش ہونا، نہیں، ڈائریکٹ در رسول پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ محمد ہیں؟ ہاں، ارے مجھ کو ایسا ایسا کہا گیا ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے، توجہ دیجیے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ غلط ہیں، یہ الٹے پلٹے ہیں، نہیں، جیسے کہ کہا گیا تھا تیرے لیے بربادی ہو اے محمد، تو نے ہم سب کو اسی کے لیے جمع کیا۔ ابو لہب نے ایسا جملہ کہا تھا، ارے کم سے کم سوچ لیتا، وہ تیرا سگا چچا ہے، تیرا سگا چچا ہے اور تیرا وہ محمد سگا بھتیجا ہے، کم سے کم بھتیجے اور رشتے کا تو لحاظ کر لیا ہوتا اور انداز تخاطب کو صحیح کیا ہوتا کہ یہ بھتیجا ہے، بچہ کا تو لحاظ کیا ہوتا کہ بچہ ہے تیرے سامنے، لیکن تو نے تبا لک بربادی ہو۔ کوئی اپنی اولاد کو بددعا دیتی ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو، اپنے چھوٹے کو بددعا دیتی ہے، نہیں، یہ توفیق نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے کہ ہر نبی کے سامنے کچھ نہ کچھ معجزہ کا مطالبہ ہوا ہے، میں بھی آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں اطمینان ہو جائے۔ یاد رکھیے گا یہ مطالبہ ویسا نہیں تھا جو انکاری مطالبہ، یہ مطالبہ ایسا تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مطالبہ کیا تھا، مولا رب ارنی کیف تحیی الموتی، نبی ہو کر کے، خلیل
ہو کر کہہ رہے ہیں مولا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو رب نے کہا اولم تؤمن, کیا میرے زندہ کرنے پر تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے لیکن دل کی طمانینت کے لیے میں پوچھ رہا ہوں, دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو ابو بکر صدیق کی بھی اس تصور کو محسوس کرو. ابو بکر صدیق باوجود کہ کلمہ ابھی نہیں پڑھے ہیں لیکن جب توفیق ملتی ہے نا تو زبان محتاج ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بولنے کے لیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب پوچھا کہ کچھ مطالبہ ہے میرا. کیا مطالبہ ہے؟ اس سے پہلے کہ نبی کے سامنے کچھ مطالبہ رکھتے, مسکرا کر مصطفیٰ کہتے ہیں ملک شام میں جو تم نے دیکھا ہے وہ کافی نہیں ہے. ملک شام میں جو تم نے دیکھا وہ کافی نہیں ہے. بتائیے ابو بکر صدیق نے اس وقت پر جستا ایک جملہ کہا تھا, ارے میں نے تو مطالبہ کیا ہی نہیں, سچ کہا ہے کتابوں میں, سچ سنا ہے میں نے کہ نبی برحق وہ ہوتا ہے جس کے سامنے پاسٹ اور پریزنٹ بھیک مانگتی ہے. پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کچھ نہیں پوشیدہ اس کے سامنے آشکارا ہوا کرتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ برحق نبی ہیں, آپ سچے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کیسے انقلاب آیا ابو بکر صدیق. اے ابو بکر تیری عمر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 40 سال, اور تیری عمر تو نبی پاک کے ظاہری طور پر برابر نظر آئے. 40 سال تک میں تیرے دل کا انقلاب, تیرے دل کی چینجنگ, تیری زندگی کی چینجنگ کیوں نہیں ہوئی؟ جواب ملا پیغمبر انقلاب آیا ہی نہیں تو انقلاب کہاں سے آئے گا؟ یہ پیغمبر انقلاب ہے جو رب نے بھیجا ہے, اس لیے میرے اندر انقلاب آنا ہے. عمر فاروق ہے, تلوار لے کر گئے تھے اور سرخ اونٹنی کا مطلب کی ہوس لے کر گئے تھے. ابو جہل نے کہا تھا, چیف تھا ابو جہل اس وقت کعبہ کا, اس نے کہا تھا کون لاتا ہے محمد کا سر؟ تو امید لے کر کے, جملے پہ غور کیجئے گا, در مصطفیٰ پر اگر تم نگیٹو تیری ذات ہے لیکن اگر امید لے کر جاؤ گے تو خدا کی قسم اس در پر بھیک مل جاتی ہے. اگر ذات تیری نگیٹو ہوگی لیکن در مصطفیٰ پر امید لے کر جاؤ. نبی کے سر کی بنیاد پر اونٹنی ملنے کا وعدہ کیا تھا نا, سر کی بنیاد پر کہ سر لاؤ گے تو سر ہی وہ لا رہے ہیں. توجہ دیجئے گا, فرق یہ ہے کاٹ کر نہیں, دل میں لا رہے ہیں, دل میں لا رہے ہیں. ملے گا. چنانچہ وہ جب آتے ہیں تو دار ارقم میں 39 صحابہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اپنے حساب سے جو ہے خدا کی پرستش عبادت کر رہے ہیں. اس سے دستک دیتے ہیں. دستک دینے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا حضرت امیر حمزہ وغیرہ سے کہ پوچھو کون؟ تو آواز آئی عمر. اب جتنے بھی لوگ تھے نام ہی سے تھرا اٹھے, لیکن حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بھی بہت طاقتور تھے, حضور کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں, حضرت صوبیہ سے دودھ پیا ہے انہوں نے بھی. توجہ دیجئے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خاموش رہیے, ہے آپ کا کوئی ایسا چچا جو آپ کو اتنا رسپیکٹ دیتا ہو؟ ہے کوئی ایسا چچا جو یا رسول, بتائیے یا رسول اللہ. دیکھ رہے ہیں یہ رسپیکٹ ہے پیارے, یا محمد ابن عبداللہ نہیں, اے میرے بھتیجا نہیں کہا یا رسول اللہ. یہ توفیق کا کمال دیکھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عمر ہے آنے دیجئے, ارادہ خیر ہوگا تو بہت اچھا, ارادہ شر ہوگا تو اس کی تلوار اس کی گردن. یہ جملہ بولنا تھا. کھولتے ہیں. واہ واہ واہ, توجہ دیجئے گا. ادھر عمر مخلوق ہو کر کے ارادہ کیا تھا شر کا, وہاں خالق ہو کر ارادہ فرما رہا ہے خیر کا. خالق نے کہا آنے کو دو, میں نے پیدا کیا ہے عمر کو نہیں, ساری دنیا کی عمر کو مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا ہے. صرف عمر کی بات کر رہے ہو, آنے دو, طاقت بھی میں نے پیدا کیا ہے. عمر فاروق آئے, تلوار ہاتھ میں تھی, ایسے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ایسے دیکھ کر خود یہ تلاشیں, مصطفیٰ کو تلاشنے والے تم کہو مت کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کہو مت, محسوس کرو مصطفیٰ جان رحمت تیرے سینے میں ہے, تیری جان کس سے زیادہ قریب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو اللہ نے یہ بیان فرمایا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 دیکھیں, نبی مومنوں کے نفس سے زیادہ قریب ہیں, جان سے زیادہ قریب ہیں. توجہ دے رہے ہیں آپ, رسول پاک کے یہ پیارے ہی یہ بول رہا ہوں, اگرچہ قبل اسلام ہے, جاتے ایسے کر رہے تھے. جیسے ہی چہرے مصطفیٰ دیکھا, خدا کی قسم کہاں گئی تلوار کے پتہ ہی نہ چلی آج تک. تلوار کہاں گئی؟ ایسا کفر کی گردن اور ایسی کفر کی نس کٹی
کہ اب ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. جلوہ مصطفیٰ دیکھا؟ ارے حسن یوسف کو محسوس کیے ہو؟ وہاں جو کٹی تھی حقیقت میں حسن یوسف ہی پر انگلیاں کٹی تھی اور ان کی عظمتوں پر تری کی بنیاد پر کٹی تھی. تب تو قرآن آپ سورہ یوسف پڑھیے کہ جب کنویں میں ڈالا گیا اور ایک وفد نے اس کنویں میں حضرت یوسف کو جب دیکھا تو کیا کہا تھا؟ ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ارے یہ کوئی بشر اور انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو فرشتے نظر آ رہے ہیں. یہ یوسف ہے جو حضور کے 99 کے بعد جو ایک ہے اس کو 99 نہیں، جتنے بھی حصے کرو ان کے حصوں میں سے ایک چھوٹا سا سب سے چھوٹے حصے کی جو کڑی نظر آئے گی اس حصے کا نام حسن یوسف ہے. اس حصے کا نام حسن یوسف ہے. توجہ دیجئے گا. آپ ہم پر فدا ہو، آپ ہم پر فدا ہو. بہت بڑا باکمال ہے. عورتیں کسی کو چاہیں یہ اس کا نفس ہے. عورتوں کا چاہنا، عورتوں کا میلان، عورتوں کا اٹریکشن یہ نیچرلی چیز ہے، کیونکہ عورتوں کو اللہ نے 96% زیادہ یا 97% زیادہ مردوں سے خواہش دی ہے. تو عورتیں اگر کسی کو اپنی ہوس اور اپنی نفسانیت اور اپنا اٹریکشن پیش کرے تو یہ نیچر ہے. لیکن اگر مرد کسی کو چاہنے لگے اور مرد کسی کے حسن پر قربان ہو جائے تو یاد رکھیے گا یہ عورتوں کا وہ نفسانی مسئلہ ہوگا، لیکن مرد جب کسی پر قربان ہوتا ہے تو وہ انقلابی مسئلہ ہوگا. کچھ تو وجہ ہوگی کہ یہ مرد پر کیوں قربان ہو رہے ہیں. مصر میں وہ انگلیاں کٹی تھی عورتوں کی، لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. رسول اعظم ہے. جب دیکھا عمر فاروق نے تو اب کہاں گئی تلوار پتہ نہیں. امام عمر جو لائے تو تلوار نے پوچھا، جو قتل کو لائے امام عمر جو لائے تو تقدیر نے پوچھا، جو قتل کو لائے تھے وہ تلوار کدھر ہے، وہ تلوار کدھر ہے. عمر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں کلمہ. کوئی ڈسکس نہیں، کوئی یہ نہیں. چہرہ مصطفیٰ. وجہ کیا تھی؟ ابتدا میں ارادہ شر تھا، اس لیے جا کر کے کوئی ادھر ادھر کا ماحول قائم ہی نہیں ہوا. چہرہ مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر پیش کر دیا مولا نے. لیکن ابو بکر صدیق کے دل میں ارادہ خیر تھا. اس ارادہ خیر کی اچھا اور خواہش پوری کرنے کے لیے مولا نے موقع دے دیا ہے. عثمان کا پہلو لائیں، علی کا پہلو لائیں، خدیجہ کا پہلو لائیں. ارے خدیجہ نے تو یہاں تک جملہ کہا تھا جب حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی وحی کا راز جب نبی پاک نے آ کر کے کہا زملونی زملونی کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، ایسا شراب ایسا بالکل پسینہ سے یہ ہو جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ ارے مجھے بہت ٹھنڈی لگ رہی، مجھے یہ بہت یہ ہے، مجھے یعنی بہت تکلیف اور پریشانی کا پہلی وحی کے وقت. تو حضرت خدیجہ نے برجستہ جملہ کہا تھا. حالانکہ بتائیے پہلی وحی سے پہلے تو وہ مومن نہیں ہوں گی نا. ایمان کا معاملہ تو اعلان رسالت کے بعد ہے، اعلان رسالت کے بعد ہے. اب پہلی وحی کا مسئلہ ہے اور اس وقت جب بول رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کا جملہ سنیے. بخاری میں یہ جملہ منقول ہے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے. جملے پہ غور کر رہے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے. میں کہتا ہوں خدیجہ یہ تیرا عقیدہ نبی کے تعلق سے ایسا کیوں؟ وہ تو شوہر ہے. وہ یہ بولو نا کہ نہیں شوہر میرا کیا ہوگا آپ کا کچھ ہو جائے گا. آج اگر ایسی بولتی ہیں بیویاں لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا. اور اس کی وجہ کیا بتاتی ہیں بتاؤ؟ آپ تو بزرگوں کو، آپ تو کمزوروں کو، آپ تو بچوں کو ایکول محبت دیتے ہیں. آپ تو کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. کمزور اگر بوجھ لے کر جانے والا ہوتا ہے تو وہ بوجھ کی وجہ سے اگر کراہتا نظر آتا ہے اور آپ مل جاتے ہیں تو ان کو پیار دے کر کہتے ہیں رکھ دے محمد کے کاندھے پر. آپ تو تکلل، آپ تو بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. ارے عائشہ کو اگر اللہ رسوا کر دے تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ رسوا نہ کرے. ابھی اعلان رسالت بھی نہیں، ابھی تو ایمان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی پیدائش انقلابی ہے، مصطفیٰ کا صبح و شام انقلابی ہے. مصطفیٰ سے اگر کسی نے محبت کا ماحول اور محبت کی توجہ مانگی اور محبت کی توجہ کے ساتھ ان کی بارگاہ میں آئے، ایمان نہ بھی لائے، تب بھی جا کر کے ان کی زندگی میں انقلاب آیا ہے. رسول پاک ہے، توجہ دیجئے گا، اسود الغابہ فی معرفت تمیز الصحابہ، ابن حجر، بڑی بہت ہی جلیل القدر کتاب ہے اور بڑی اوتھنٹک کتاب ہے. اس میں ایک حدیث ہے اور مسند میں بھی یہ حدیث ہے. مسند امام احمد ابن حنبل میں وہ حدیث کیا ہے؟ ایک شخص آتے ہیں حضرت، توجہ دیجئے گا، نضر ابن اسلم یا نضر ابن عامر یہ ان کا نام ہے. وہ آتے ہیں یا رسول اللہ
آپ مجھے 2 وقت کی نماز کی اگر اجازت دیں گے تو میں اسلام قبول کروں گا. جملے پہ غور کیجیے گا. آج اگر آپ کا بیٹا اگر یہ سوال کرے تو آپ پتہ نہیں اسپیشل ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیں گے. صحیح ہے, اسپیشل ڈنڈے سے. کیوں؟ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے, یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن رسول پاک کے اسٹیٹس کو سمجھیے. آپ انقلاب لانے کے لیے تشریف لائے ہیں, ورنہ آپ تو آدم سے بھی پہلے ہیں, تو آدمی میں کیسے؟ جب آدم سے بھی پہلے کنت نبی و آدم و بین الماء والطین حدیث ہمیشہ خطبہ میں سنتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزل میں تھے. مطلب آدم سے بھی پہلے ہیں نبی. آپ میں آدمیوں میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ انقلاب لانے کے لیے آئے ہیں, تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں, چینجنگ کے لیے آئے ہیں. رب العالمین اپنی عبادت کروانا مقصود ہوتا نہیں پیدا کرتا آپ کو, کیونکہ خود فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح و نقدس لک, ہم زیادہ تسبیح کرنے کے حقدار ہیں, ہم زیادہ پاکی تیرے کو بولتے ہیں, اس لیے مولا تو آدم کو خلافت مت دے, ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. لیکن مولا کا مقصد کچھ اور ہے کہ تو پاک ہے, تو تو کرے گا ہی, ہم اس سے کام لیں گے جس کی صفت ناپاکی کی ہو, لیکن اپنی ناپاکی کو پاک رسول کے صدقے میں وہ تج کر کے میری بارگاہ میں جھکے گا, تیرے سے اشرف بنا دوں گا, تیرے سے اعلیٰ بنا دوں گا. تو پاک ہے, کرے گا ہی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, توجہ دیجئے آپ, نضر ابن عاصم ہے یا نضر ابن اسلم ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا تو رسول پاک نے کہا ٹھیک ہے, 2 وقت کی نماز کی اجازت دیتے ہو؟ تو کہا ہاں جاؤ ٹھیک ہے. جب ٹھیک ہے اجازت دے دیا رسول اللہ نے, اور جیسے ہی اسلام قبول کیا اب اندر سے ایک دم ڈسپرین کی طرح درد ختم ہونا شروع ہو گیا سر کا. یعنی اسلام کے دائرے میں نبی پاک کا فیوچر کے علم کو تصور کیجئے, محسوس کیجئے کہ نبی پاک, آج لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک یہودیوں کے یہاں دعوت کھائے. نہیں پیارے, اس کو بیس مت بنانا, وہاں دعوت کھانے کے لیے نہیں, اسلام عطا کرنے کے لیے کھا رہے ہیں. وہاں مقصد اسلام دینا ہے کہ اگر کھا لوں گا. چنانچہ جناب عبداللہ ابن ابی کی سلول کا آپ سورہ پارہ نمبر 10 میں یا پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے آیت نمبر 84 میں آپ دیکھیں جا کر اس کی تفسیر میں کہ جنازے کی نماز جو ہے, جنازے کی نماز کا مسئلہ یہ تھا کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کی جنازے کی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی, سب کی پڑھی جاتی تھی. لیکن جو ڈکلیئر ہو گئے منافقین جس کو بولتے ہیں, گستاخ جس کو بولتے ہیں, منافقین کی جنازے کی نماز پڑھنے کا اب جب آرڈر ہو گیا کہ نہیں اب نہیں پڑھنا, توجہ دیجیے گا. تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب انتقال ہوا, توجہ دیجیے گا, تو یہ صحابی کے باپ ہیں, ان کے بیٹے ایک صحابی ہیں, ان کا بھی نام عبداللہ ہے. جب انتقال ہوا تو نبی پاک نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. حضرت عمر فاروق ہاتھ کھینچنا بھی چاہ رہے تھے. نوٹ کیجئے گا آپ جملہ اور محسوس کیجئے گا کہ آپ مت پوچھئے گا کہ کافروں کے ہاں دعوت کھانا کیسا, شیعوں کے ہاں دعوت کھانا کیسا. نہیں پیارے, اگر تیرے اندر وہ قابلیت ہے, پیغمبر انقلاب کو حبیب سمجھتا ہے کہ تو ایک دعوت میں اسلام کی دعوت دینے پر قادر ہے, تو جا, سب کے پوری اجازت ہے, تو سب کے یہاں دعوت کھا جا کر کے, اگر تو اسے چینج کر دے. لیکن اگر کسی کے یہاں دعوت کھا کر تو چینج ہو رہا ہے تو مت جا ایسوں کے یہاں دعوت کھانے کے لیے, مت جا ایسوں کے یہاں دعوت کھانے کے لیے. اسے رسپیکٹ دینے کے لیے نہیں, تو جا, تجھے وہ رسپیکٹ دینے لگے, ایسی دعوت دو. چنانچہ رسول پاک نے جب اجازت دیا تو دائرہ اسلام میں جب وہ آ گئے تو آپ توجہ دیجیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ یہ جیسے ہی پڑھتے ہیں اس کے بعد ان کے دل سے ایک آواز آنے لگی کہ جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو 2 وقت کی نماز کیوں پڑھوں گا. مسلمان مکمل تو وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے. اندر انقلاب آنا شروع ہو گیا. دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی تصور کو. چنانچہ ایک اور سنو, حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایسے ہی شرطیہ طور پر کہا اگر آپ مجھے زنا کی اجازت دیں گے تب میں اسلام قبول کروں گا. آقا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, لیکن ایک شرط میری بھی مان لو. کہا پوری شرط ہے, جب آپ اتنی بڑی اجازت دے دیے تو آپ جو بھی شرط رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. آقا نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, ایک ہی شرط ہے. یہ جیسے ہی گئے, ٹھیک ہے, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, ہمیشہ سچ بولوں گا. چنانچہ جب رات کی تاریکی ان کے اوپر چھائی, انقلاب, توجہ دیجیے, رات کی تاریکی جب چھائی تو وہ اب جانے لگا کہ اپنے اس پر جانے لگا, بدعملی کی طرف جانے لگا. آدھا راستہ گیا تھا, اندر سے انقلاب آنا شروع ہو گیا. اب توجہ دیجیے گا, انقلاب آنا شروع ہو گیا کہ اگر محمد نے پوچھ لیا کہ کہاں گئے تھے تو میں کیسے سارے صحابہ کے سامنے کہوں گا کہ میں برا کام کرنے گیا تھا. ان کو برا کام نہیں کرنا ایسا. اب دیکھیے آدھے راستے ہی سے وہ لوٹ گئے. یہ ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا انقلاب. آپ محسوس کیجئے, آپ فتویٰ مت پوچھئے, آپ نبی کو محسوس کرو گے تو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے کسی بیٹی کا دوپٹہ کوئی اگر
کوئی اگر کھینچ رہا ہو تو آپ مفتی کے پاس نہیں جاؤ گے کہ اس کے دوپٹے کو بچانا کیسا اسلام میں نہیں. آپ کا دل کہتا ہے کہ پہلے دوپٹہ بچاؤ, چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو, چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو. ایسے ہی پیارے, جب نبی کو محسوس کرو گے تو آپ اپنے اندر زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آٹومیٹک محسوس کرو گے, ہر شعبے میں محسوس کرو گے. آج رات بھر جلسے کرتے ہو, آج رات بھر ولیمے کرتے ہو, آج رات بھر شادیاں کرتے ہو, لیکن فجر کی نماز غائب ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ یہ نبی کے انقلابی پہلو کو تم نے نہیں رکھا ہے. میرا آقا ارے آج خوشیوں کے ماحول میں نہیں, وہاں تلواروں کی دنیا میں رہا کرتے تھے, وہاں جنگوں کی دنیا میں رہا کرتے تھے. لیکن مجال ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو کبھی کسی صحابی کی تکبیر تحریمہ بھی چھوٹی ہو. نہیں پیارے, تم خوشیوں کی دنیا کو سجانے کے باوجود نماز چھوڑ رہے ہو. تم خوشیوں کی دنیا کو سجانے اور رچانے کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ رہے ہو. نہیں ہو سکتا. انقلاب لانا ہے تو نبی کو محسوس کرنا ہوگا. انقلاب لانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے حبیب ہونے کو محسوس کرنا ہوگا, تب انقلاب آئے گا. انقلاب ایسے ہی نہیں آتا. انقلاب کا معنی ہوتا ہے چینج ہونا. انقلاب قلب سے ہے, چینج ہونا. تو انقلاب اگر چاہتے ہو, چینجنگ اگر چاہتے ہو, کیا نہیں چاہتے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو تم تہجد بھی پڑھنا شروع کر دو؟ کیا نہیں چاہتے کہ تہجد بھی پڑھتے ہو تو اشراق بھی شروع کر دو, اشراق بھی پڑھتے ہو تو اوابین بھی شروع کر دو, چاشت بھی شروع کر دو؟ کیوں نہیں چاہتے؟ یہی تو ترقی ہے. تو بتاؤ یہ چینجنگ کیسے آئے گی, یہ چینجنگ کب آئے گی؟ اٹھا امام اعظم کے اسٹیٹس کو. سیدنا امام اعظم کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ رات میں وہ 300 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ نہیں پڑھتے تھے. حسن ظن تھا لوگوں کا, حسن گمان تھا لوگوں کا, اتنی نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ یہ جب بات ان کے کان تک پہنچی تو اسی دن سے وہ شروع کر دیے پڑھنا, اسی دن سے وہ شروع کر دیے پڑھنا. اور اس کے بعد جب کسی نے آ کر پوچھا, اب کہہ رہے ہیں کہ جس دن سے اعلان ہوا ہے اس دن سے پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے نہیں پڑھتا تھا. سبحان اللہ. انقلاب ہے. محسوس کرو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آپ محسوس کرو گے. نبی پاک نے نماز پڑھنے نہیں کہا ہے, اس تصور میں پڑھنے کہا ہے کہ پیارے پڑھو تم, آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے ملے, آنکھوں میں ٹھنڈک مجھے ملے. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ, تم پڑھنا لیکن محسوس کرنا کہ میرا حبیب راضی ہو رہا ہے, میرا مصطفیٰ راضی ہو رہا ہے, میرا آقا خوش ہو رہا ہے. آپ جانتے ہو فلسطین, بیت المقدس, قبلہ اول کیا ہے؟ نماز ہی کا تو قبلہ تھا نا, وہ نماز ہی کا تو قبلہ تھا. اللہ پاک کو نماز مقصود تھی تو قبلہ کو قبلہ ہی رہنے دینا تھا. لیکن نماز مقصود نہیں, حبیب کی ادا مقصود تھی, حبیب کا اسٹیٹس مقصود تھا. وہ نماز, وہاں بھی نماز ہی ہو رہی تھی اور واسطے اللہ ہی کے ہو رہی تھی. منہ فلسطین اور منہ قبلہ اول کی طرف, منہ بیت المقدس کی طرف وہی تھا, لیکن مسجود لہو یعنی سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوا کر رہا تھا, عبادت اللہ ہی کے لیے ہو رہی تھی. تو اگر عبادت مقصود ہے مولا کی تو پھر پروردگار عالم نے قبلہ کیوں بدلا؟ نہیں, وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا اسٹیٹس ہے, یہ مصطفیٰ کا اسٹیٹس انقلاب ہے. اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ کہ محسوس کرو کہ تم آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی امت نہیں, حبیب کی امت ہو, حبیب کی امت ہو, ایسے پیغمبر کی امت ہو جو پیغمبر رب کی مشیت سے انقلاب چاہتا ہے, جو پیغمبر رب کی چاہت سے انقلاب چاہتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب, آپ چاہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ بن جائے, فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ چاہتے ہیں نا چینجنگ ہو جائے, آپ چاہتے ہیں انقلاب آ جائے, آپ چاہتے ہیں بدل جائے, تو آپ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر دیجئے. ہم آپ کی چاہت پر قربان ہیں, آپ پھیر دیجئے, آپ پھیر دیجئے. فول وجہک شطر المسجد الحرام, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. کیا سمجھ میں آیا اس سے آپ کو؟ کیا نماز مقصود تھی, عبادت مقصود تھی؟ تو بیت المقدس کی طرف کوئی اور کی عبادت نہیں ہو رہی تھی, واسطے اللہ ہی کے کر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہو رہی تھی, سجدے خدا ہی کے کیے جا رہے تھے. خود نبی جب پڑھیں گے تو کیسے نہیں اللہ کی عبادت ہوگی, صحابہ جب ان کے ساتھ اقتدا کریں گے تو کیسے نہیں اللہ کی عبادت ہوگی. لیکن اللہ پاک کے رسول نے ترداہا, میری رضا یہ ہے, میری پسند یہ ہے, میری خواہش یہ ہے. پروردگار عالم نے کہا حبیب تیری خواہش ہے تو ٹھیک ہے, ہم تیری خواہش کا احترام کر کے چینجنگ لا دیتے ہیں, انقلاب لا دیتے ہیں, آپ بدل دیجئے اپنے چہرے کو. اچھا, اس کے بعد فرمایا پھر وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم. جملے پہ غور کیجئے گا.
انقلاب لایا مولا نے رسول کی مشیت کو دیکھتے ہوئے، تو آقا رسول کی چاہت کو دیکھتے ہوئے، رضا کو دیکھتے ہوئے، تو رسول کی کوئی بھی ایسی ادا کو آپ نہیں نکال سکتے انقلاب سے۔ حضور کی پیدائش انقلابی ہے۔ ہم نے کہا ہے سرور القلوب ایک کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کتاب میں نبی پاک کی پیدائش کا پورا سیرت حلبیہ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ ابن عساکر کا مطالعہ کیجئے، یہ آتھنٹک کتاب ہے۔ ہسٹری کی دنیا میں رسول اعظم پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو ہم کو رونے کے اعتبار سے ہمارے بچے روتے ہیں، لیکن نہیں، رب حبلی امتی، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ کہاں عیسیٰ نے ایسا کہا؟ بخشوانے کے لیے جملے کہے ہیں، دعائیں کی ہیں سارے نبیوں نے، تمام نے دعائیں کی ہے، نجات بھی ملی فرعون سے موسیٰ کی قوم کو، مشہور ہے پوری کتاب ہے قرآن دیکھ لیجئے آپ، لیکن سارے نبیوں کی دعاؤں کا مسئلہ جو ہے وہ شعور کا پہلو ہے، توجہ دیجئے گا، وہ شعور کا پہلو ہے۔ دیگر انبیاء کرام کی جو نبوت ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ کی ہے اور بشریت پہلے ہے، لیکن آپ کے نبی کی نبوت پہلے ہے، بشریت بعد میں ہے، بشریت بعد میں ہے۔ حضور پہلے نبی ہیں، بشریت بعد میں ہے، کیونکہ بشریت کا سلسلہ آدم سے چلا ہے اور حضور آدم سے بھی پہلے ہے۔ تمام توجہ سے سنیے، اور بڑی ایک ایک بات کو انقلابی، رسول آئے تو آپ کو یہ تصور دیا، رب حبلی امتی، اے لوگوں اپنے لیے انفرادیت کے لیے ون سائٹڈ ہو کر اپنی خوشی کے لیے مت جینا، پیغمبر انقلاب آ کر دعا کر رہا میری امت کو بخش دے، تو سن تیری جو رسپانسبلٹی ہے میرے تحت ہوگی، تو اب سن، اپنے لیے خاص کبھی بھی جینا مت، جینا تو اپنے آبا و اجداد کے لیے، اپنی اصلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ دعا کا ڈھنگ بھی دیکھیے، ربنا، اے ہم سب کے رب، ربی نہیں بولتے ہو آپ، میرے رب نہیں بولتے ہو، ربنا، اے ہم سب کے رب، فاغفر لنا، ہم سب کو بخش دے۔ یہ انقلابی دعا کا جملہ کس سے ملا ہے؟ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پیدا ہوئے تو یہ انقلابی تصور دیا۔ سفر و حضر میں ابھی بچپن کا بالکل 8 سال کے نیچے کی عمر ہے، نبی پاک راہوں سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کہتے تعال محمد، فضل محمد نلعب، یہ جملہ بولتے ہیں، محمد آؤ، محمد آؤ نلعب، کھیلتے ہیں۔ یہ کھیلنے کا وقت ہے۔ آج بھی ہم سب کے بچے جو دیکھتے نہیں، کوئی میرے آج کھیلتے ہیں، آج سنڈے ہے، بولتے نہیں، تو نبی کو بھی ایسے ہی کہا گیا، محمد آؤ کھیلتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ما خلقت لہذا، میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں یا رسول اللہ، یہ 8 سال، یہ 6 سال، یہ بچپن، اللہ ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ لاجک نے جواب دے دیا، سینس نے جواب دے دیا، دماغ بڑھانا بھی ہو تو ذکر محمدی کے اسٹیٹس میں بڑھاؤ، شان میں بڑھاؤ، ایمان تمہارا بڑھے گا، مصطفیٰ کا نہیں۔ مصطفیٰ کو تو باکمال رب نے بنا دیا ہے، اب اگر ہمیں باکمال ہونا ہے تو ان کے باکمال ہونے کو اعتراف کرنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نہیں ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ نے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ جب کھیل کے لیے بلایا اور آپ نے کہا نہیں پیدا ہوئے ہیں، اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آج تم عبادت سورہ زاریات آیت نمبر 96 کو پیش کر کے امت میں مغالطہ مت دو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ جملہ مت بول، مصطفیٰ نے بولنے سے پہلے یہ جملہ کہہ دیا ہے۔ ابھی عبادت کی فرضیت کا سما بھی نہیں بندھا ہے، بچپن کی عمر ہے اور فرما رہے ہم اس کے لیے نہیں۔ جواب مل گیا، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ اب ذرا 12 سال کی عمر کا ملاحظہ کیجئے، 24 سال کی عمر کا ملاحظہ کیجئے، 25 سال کی عمر کا ملاحظہ کیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، رسول اعظم صلی اللہ، درود شریف پہلے پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کئیوں نے، بڑے بڑے سرمدان وقت نے، بڑے بڑے رؤسائے عرب میں سے بڑے بڑے رئیس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عفت، پاک دامنی، ان کی مالداریت، ان کی ثروت، ان کی تمام تر دولت و عزت و حرمت کو دیکھتے ہوئے کئیوں نے پیغام نکاح دیا، کئیوں نے پیغام نکاح دیا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے سب کے پیغام نکاح کو ٹھکرا دیا، سب کے پیغام نکاح کو ٹھکرا دیا، کیونکہ آلریڈی 2 شادی ہو چکی تھی، 2 شوہر ان کے گزر چکے تھے۔ کچھ بھی ہو توجہ دیجیے گا، 40 سال کی عمر ہے، اس سے پہلے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو محمد کی طرف سے بھی کوئی پیغام جاتا نہیں، خدیجۃ الکبریٰ نے مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت کی امانت، ان کی سچائی، ان کی انقلابی زندگی، ان کے تمام تر امانت داری، ان کے تمام تر پہلو کو دیکھ کر کے خود پیغام نکاح بھیجا۔ جب سب کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرانے والی خدیجہ سے تم پوچھو عالم خیال میں، اے خدیجہ وجہ کیا ہے، یہی جواب ملے گا، ارے یہ انقلابی شخص نظر آتے ہیں، یہ انقلابی شخصیت نظر آتے ہیں، ان کے جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے، اپنا پیغام نکاح دیا ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے اس وقت جب خطبہ بھی پڑھا تھا تو قریش کی تمام تر کمیٹیاں اور قبیلے کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی برتری کی جب بات کی ہے تو سارے لوگ ہش ہش کر گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میں نے اس سے ہمیشہ خیر دیکھا ہے، میں نے اس سے ہمیشہ اچھائی دیکھا ہے۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، 25 سال کی عمر پاک ہے، اعلان رسالت تو 40 سال کے بعد کرنے والے ہیں، اب 15 سال تک کا عرصہ دیکھیے آپ۔ آج شادی ہوتی ہے نوجوان تو کیا کرتا ہے، پہلی رات جو ایک زندگی 24 سال گزار کر ہماری بہنیں بہترین تصور میں جاتی ہے کہ یہ سہاگ رات ہے، آج کی وہ رات ہے جو کہ ایک واقعی انقلابی رات ہے، آج کی وہ رات ہے جو ہر زندگی کے آنے والے پہلو کی بنیاد اور بیس بننے والی رات ہے۔ مگر تم جو نوجوان جب بیوی کے بستر پر جاتے ہو تو اس سے پہلے کہ اسے پیار دو تم پوچھتے ہو کہ کیا کیا گھر سے لائے ہو، کیا کیا جہیز لائے ہو، کیا کیا تمہارے ماں باپ نے دیا ہے، پیسے تمہارے نہیں دیے، اس میں اتنا کم ہے، اس میں اتنا کم ہے، بتاؤ یہ بنیاد کیوں ڈل رہی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے نکاح مصطفیٰ کو محسوس نہیں کیا ہے، مصطفیٰ کی نکاح کو محسوس نہیں کیا۔ دیکھ نکاح ہو جاتا ہے، سارے عرب میں سب سے بڑی مالدار ہیں، کیسی امید ہوگی آج کسی بیوی کی صرف جاب ہو اور کسی شوہر کی شادی، کسی انسان کی شادی ہو جائے اس سے تو واہ 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 واہ، بینک اکاؤنٹ جوائن کر لیتے ہیں فوراً کہ ہاں اچھے سے پیسہ اب یہاں دینا، باپ ماں کو نہ دینا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہے جب نکاح فرماتے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی مال و دولت بغیر اجازت مصطفیٰ کے قدم ناز مصطفیٰ میں ڈال دیا ہے، نبی کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا بیلنس ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا وہ ہے، یہ میرا وہ ہے، سب لا کر جب رکھ دیا تو وہ شوہر نہیں تھے کہ تمہیں خوش ہو جائیں، تم سے خوش ہو جائیں، ارے بہت اچھے ہیں، بہت دعوت اب کرنا لگے، ساس سسر کی بہت رسپیکٹ دینے لگے، نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے جب مال و دولت کے انبار دیکھا تو یہی کہا اسلام کے لیے جو ضرورت کے ہیں اس کو رکھ لو، باقی بیت المال میں یا باقی غربا میں فقیروں میں بانٹ دو۔ اب آپ غور کریں، باپ رے باپ، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے اور یہ انقلاب کا پہلو کہاں سے مل رہا ہے؟ آپ سمجھیے ادائے مصطفیٰ کو۔ ہم تو اعلان رسالت کے بعد کی زندگی کو میلاد کا نام دیے ہیں نا، میلاد النبی کا نام دیے ہیں، میلاد محمد ابن عبداللہ کا نام نہیں دیے ہیں، میلاد النبی کا۔ لیکن ابھی محمد ابن عبداللہ کی بات کر رہا ہوں میں، اعلان رسالت سے پہلے تو محمد ابن عبداللہ کا پہلو ہے، اس لیے نہیں، ہمارے اندر گڑبڑی ہے ہمیں ریجیکٹ کرو لیکن نبی کو ریجیکٹ مت کرنا، ہمارے قوم میں گڑبڑی ہے قوم کو ریجیکٹ کرو، نبی کو ریجیکٹ مت کرنا، ہمیں ریجیکٹ کرو گے ایمان نہیں جائے گا، نبی کو ریجیکٹ کرو گے ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے محسوس کرنا ہمیشہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش انقلابی، مصطفیٰ جان رحمت کی جوانی انقلابی، مصطفیٰ جان رحمت کی شادی انقلابی، اور 40 سال کے درمیان جو 15 سال کی ہے، خدا کی قسم اولاد کو محسوس کرنا چاہتے ہو، وہ رقیہ، وہ ام کلثوم، وہ زینب، وہ فاطمہ، ارے باپ غور کیجئے، اعلان رسالت سے کہ 1 سال بعد ایک روایت میں کہ فاطمہ پیدا ہوتی ہے لیکن ساری اولاد جو ہے اعلان رسالت سے پہلے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عثمان کو رقیہ ملی، عثمان کو توجہ دیجیے گا، عثمان کو رقیہ ملی، عثمان کو ام کلثوم ملی، ایک کے بعد دیگرے رقیہ کا انتقال ہوا یا ام کلثوم کا انتقال ہوا، جس پہلی بیوی کا انتقال ہوا دوسری بیوی رسول پاک کی بیٹی بن رہی ہے، یا اللہ بیٹی رقیہ ہے، بیٹی ام کلثوم ہے، لیکن نبی رقیہ کے شوہر کہہ کے نہیں پکار رہے ہیں، ذوالنورین کا لقب مل رہا ہے، ذوالنورین سمجھ رہے ہو؟ ارے فاطمہ الزہرا کے اسٹیٹس کو محسوس کرنا، جس رقیہ کو نہیں جانتی ہے امت، جس ام کلثوم کے اسٹیٹس کو نہیں جانتی ہے، میرے آقا نے ایک جملے میں بتا دیا ہے کہ سنو کہ اگرچہ میں نے حسن اور حسین کو فاطمہ کی نسلوں سے یا فاطمہ کے کوکھ سے جنم دینے کی بات
بات کی ہے یا رب العالمین نے ان سے پیدا کیا ہے اور رقیہ بھی میری بیٹی ہے. تو اے اولاد کے درمیان ڈیوائیڈ کرنے والوں سن لو کہ جس طرح ایک بیٹی ماں باپ کے لیے نور نظر رہتی, دوسری بیٹی بھی نور نظر ہی رکھنا. ذوالنورین کا لقب دے دیا ہے, دو نور کے شوہر, دو نور والے, ایک نور رقیہ ہے, ایک نور ام کلثوم ہے. ایسا کوئی تصور؟ اگر بیٹی بہترین سے کما کر کے دے رہی ہے تو اس کو بہترین سے کھانا کھلاتے ہو, اس کو بہترین سے پانی پلاتے ہو, اس کو بہترین رسپیکٹ دیتے ہو. اور ایک بیٹی ہے کچھ نہیں, پڑھ کر آتی ہے, سو جاتی ہے, بات نہیں مانتی ہے, تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہو اور شکایت کرتے ہو کہ بیٹی, یہ بیٹی خراب ہے, یہ بیٹی بات نہیں مانتی. نہیں پیارے, یہ نبی کا, یہ حبیب کا تصور نہیں ہے, یہ امت کا تصور نہیں ہے, یہ حبیب کی امت کا تصور نہیں ہے. حبیب کا تصور یہ ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو, یکسانیت سے کام لو, اکولی سے کام لو, محبت سے کام لو. تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے, اولاد جو چاہے وہ کرے, اگر اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھایا اس کو اللہ پکڑنے والا ہے, اس کو اللہ پکڑنے والا ہے. اب جب اعلان رسالت ہو گیا ہے, 40 سال کا یہ ماحول آپ نے دیکھ لیا ہے, فاطمۃ الزہرا, یہ سب کو دیکھنے کے بعد 40 سال ہو گیا, 15 سال کی شادی کا عرصہ ہے. ایک بھی ایسا جھگڑا آپ بتا دو کہ نبی پاک سے, نبی پاک کے ساتھ رہنے والی خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی شکایت کی ہو؟ خدا کی قسم کبھی شکایت نہیں کی ہے, بلکہ ہمیشہ کبھی بھی تکلیف میں, پریشانی میں اگر کبھی بھی پڑے اور ظاہری طور پر ہوئے بھی, تو اگر سکون دینے والی کوئی بیوی ہوتی ہے تو یاد کر لے خدیجۃ الکبریٰ کو. خدا کی قسم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تکلیف دیا امت نے, طائف میں ستائے گئے, تو اس سے پہلے کہ جا کر کہے نہیں 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 تم کو تو تکلیف ہو رہی ہے, تمہارا تو کوئی نہیں ہے, ایسا نہیں ویسا نہیں ہے, ہم جاتے ہیں ماں باپ کے یہاں, نہیں نہیں, اس وقت بھی اگر ابھر کر کے آئی ہیں ساتھ دینے کے اعتبار سے تو خدیجۃ الکبریٰ ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ایک انسان ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ پیغمبر انقلاب ہیں. ان کے سامنے وہ تصور تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انقلابی پیغمبر سمجھ کر کے اور اپنی سعادت سمجھ کر کے. چنانچہ وجہ, توجہ دیجیے گا, جب 15 سال اور گزار لیتی ہیں, توجہ دیجیے, 40 سال جب ہو گئی, 40 10 50 سال کی عمر میں, یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال نبی پاک کے زوجیت میں رہیں. جب 50 سال کی عمر پاک ہو گئی, 40 سال نبی کی بشری ظاہری طور پر اور 10 سال جو ہے نبوی زندگی, یہ جب ہو گئی تو اب دھیان دیجیے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہونے کے بعد انقلاب دیکھیے گا. آج ہماری نسلیں سال میں ایک مرتبہ باپ داداؤں کو یاد کرتی ہیں. اے نوجوان, تو سعودی عرب جاتا ہے تو تو اپنے خاندان کے زندہ لوگوں کے ہار پہن کر جاتا نہیں. حدیث سن, نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال, تمہارے پیشرو خاندان کے لوگ جو انتقال کر چکے ہیں وہ سب پیش ہوتے ہیں. اور سنو, اگر تمہارا عمل اچھا ہوتا ہے تو عالم برزخ میں وہ تمام لوگوں کے سامنے خوشخبریاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں میرے خاندان کا فلاں بچہ, میرے خاندان کا فلاں بیٹا, بچہ نمازی ہے, اچھا ہے, پکا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. برزخی دنیا میں, قبر کی دنیا میں, توجہ دے رہے ہیں آپ, خوشخبری مناتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتا تو ہمارا تصور کیا ہے؟ اولاد گڑبڑ ہو جائے تو چھوڑو نا, جان چھوڑو نا, شادی کرا دی, آپ کیا کرنا, کیسے کرنا, کیسے کرنا. نہیں, اگر گڑبڑ بھی کرتے ہو, زندہ رہنے والی نسلوں نے محسوس کرنا, انقلابی پہلو دے رہا ہو, زندہ رہنے والی نسلوں محسوس کرنا کہ تم سعودی عرب جاتے ہو صرف زندے لوگوں کی ہار پہن کر خوشیاں لے کر. نہیں, تمہارا سب سے پہلا ذمہ ہے اپنی اصلوں کو یاد کرو, اپنے قبر والوں کو یاد کرو, اپنے گزرے ہوئوں کو یاد کرو. وہ تمہیں اینی ٹائم یاد کرتے ہیں, تم جو کرتے ہو. نبی فرماتے ہیں تعرضوا علی اقاربکم من الاموات اعمالکم کل یوم, ہر روز یا ہر جمعرات کو تمہارے اعمال تمہارے مردہ قبروں پر پیش کیے, قبر والوں اقربا اعزا پر پیش کیے جاتے ہیں. ان کان حسنا, اگر تمہارے عمل اچھے ہوتے ہیں تو استبشروا بہ, اس عمل پر وہ خوشخبری مناتے ہیں. و ان کان غیر ذالک, اور اگر اچھے نہیں ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ جان چھوڑو یار, اچھے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سمجھ لے. نہیں, کہتے ہیں اللہم لا تمتہم, اے اللہ انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو ایسی ہدایت نہ دے دے جیسے تو نے ہمیں ہدایت دے کر موت دیا ہے. اور کر رہے ہیں آپ, یہ ہے تمہاری اصلوں کی کہانی, اور یہ کہانی ملی ہے پیغمبر انقلاب سے, یہ تصور ملا ہے پیغمبر انقلاب سے. تم اپنی اصلوں کو چھوڑ دیے ہو. یہی وجہ ہے کہ 20 سال 25 40 سال تک ہندوستان میں رہنے والا نوجوان جب سعودی عرب جاتا ہے تو وہاں سے باپ پر فتویٰ دیتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے, یہ بدعت ہے. یہ تصور کیوں مل رہا ہے؟ ارے تم نے یہی سیکھنے کے لیے سعودی عرب اپنے آپ کو گئے تھے؟ نہیں, تمہارے سامنے اگر اصلوں کی دعائیں ہوتی تمہارے سامنے, اور ایک بات یہ بھی کہہ
دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کو دنیاوی مشاغل کے رکاوٹیں نہیں ہیں. ہم تو دنیا میں بہت ساری ہماری رسپانسبلٹی ہے, باپ کو دیکھنا ہے, ماں کو دیکھنا, خاندان کو دیکھنا, اقربا کو دیکھنا, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, لیکن انتقال کیے ہوئے شخصوں کو صرف آپ کے لیے دعا کی ذمہ داری ہے بس. ان کے کوئی مشاغل نہیں ہے, کوئی راشن پانی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ سب اللہ کی نعمتوں سے کامیاب ہیں اور صرف اپنی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. آپ توجہ دیجئے گا تو جو تمہیں اینی ٹائم یاد کر رہے ہیں تو اسے خوشی کے وقت بھی بھول رہا ہے. یہ ہے تمہاری صحیح گمراہی کا راز یہی ہے. اگر انقلاب چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ایکول اور یکساں گزرے نبی کی محبت میں, تو یاد رکھنا تم جب جاؤ سعودی عرب تو نوٹ کر لینا کہ باپ ماں خاندان کا زندہ شخص اگر چھوٹ بھی گیا تو کبھی پا سکتے ہو, لیکن اگر بزرگ لوگ انتقال کیے ہوئے شخص کو اگر تم بھول گئے تو ان کی دعائیں تمہارے حق میں پھر کیسے قبول کرے گا اللہ, کیسے قبول کرے گا. اس لیے اسے محسوس کرنا. رسول پاک اعلان کرتے ہیں, اعلان کرنے کے بعد جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے, بات یہاں پر آئی تھی, انتقال ہوا, انتقال تک کسی بھی بیوی سے کسی اور کو آپ نے بیوی نہیں بنایا, ایک ہی بیوی تھی. انتقال جب ہو گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ, تب جا کر کے آپ نے شادی کرنا شروع کیا. اب تمام بیویوں کو چھوڑ کر ایک سب سے حبیب کائنات کو لیتا ہوں, سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک بات پیش کرتا ہوں. جب کوئی اچھا کھانا بنتا تھا, نوٹ کیجیے گا, جب کوئی اچھا کھانا بنتا تھا حضرت عائشہ کے حوالے سے, تو حضرت عائشہ کو نبی کہتے تھے ایسا ہے جاؤ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو سب سے پہلے دے دو جا کر, خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو سب سے پہلے دے دو جا کر. تو حضرت عائشہ صدیقہ کبھی کبھی اپنی بشری تقاضے کی بنیاد پر بول پڑتی تھی, یہ کیا بات ہے, انتقال کے بعد بھی آپ انہی کو چاہ رہے ہیں, نوٹ کیجیے گا. لیکن پیغمبر انقلاب لانے کے لیے ہیں, منقلب ہونے کے لیے نہیں ہے, چینج ہونے کے لیے نہیں, چینجنگ لانے کے لیے ہیں. وہ تو اللہ نے پوری چینجنگ کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے, پوری چینجنگ کا خلقت کما تشاء, وہ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے ویسے ہی پیدا کیا اللہ نے. یہ حضرت حسان کا عقیدہ ہے, نوٹ کیجیے گا. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے جب عائشہ کا یہ جملہ ملتا تو اس وقت بھی محبت سے فرماتے ہیں, انقلابی جملہ سنو, ہاں عائشہ, نوٹ کیجیے گا, آج تو اگر زندہ ہو بیوی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, انتقال کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنا حبیب کی امتیوں. فرماتے ہیں ہاں عائشہ, جب سب نے ٹھکرایا تو اس نے مانا, جب سب نے ادھر ادھر کیا تو اس نے ایکسپٹ کیا, جب سب نے تکذیب کی تو اس نے. اور سنو, جتنی بھی اولاد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا چاہی تھی, اللہ نے ساری اولاد انہی کے بطن سے دی ہے, انہی کے پیٹ سے دی ہے. ان کا بڑا احسان ہے اسلام پر, ان کا بڑا احسان ہے ایمان پر. توجہ دیا آپ نے, یہ ہے انقلابی تصور, یہ ہے چینجنگ کا تصور. آپ دوسروں میں چینجنگ لانے سے پہلے خود کو آپ چینج کرنا ہوگا, اور اس کی چینجنگ کے لیے اگر مرکز ہے کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مکہ کے پہلو ہم بتا دیے. مدینہ میں جب آپ جائیں گے, رسول اعظم تشریف لے جاتے ہیں مدینۃ المنورہ کی. ایک روایت پیش کر دوں, خدا کی قسم اگر چبھتا ہوا دل ہوگا تو پیغمبر انقلاب کو محسوس کرو گے. نبی ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, اور آنے کے بعد ایسا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں, لیکن جب تھم نہیں رہے تھے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہیں راستوں سے دوسری جگہ گزرنے کے لیے چلے گئے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ دیر کے بعد گزرنے کے لیے اسی طرف چلے گئے. نوٹ کیجیے گا, جب اسی طرف چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کرام, یا رسول اللہ آپ آئے ہیں, توجہ دیجیے گا, درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو توجہ دیجیے گا, آپ آئے ہیں یا رسول اللہ, ہاں میں آیا ہوں. کہا کیوں, تو کیوں نہیں, تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو آقا یا رسول اللہ, ہم سب جو ہے ہم لوگوں کے گھر میں کھانے نہیں ہیں, نوٹ کیجیے گا, ہم لوگوں کے گھر میں کھانے نہیں, پینے نہیں ہیں, اس لیے ہم سوچے کہ جمال مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ ہماری پیاس بجھ سکے, ہمارے کھانے پینے کا تصور ختم ہو سکے, ہم آپ کو بس دیکھنے ہی کے لیے. تو آقا فرماتے ہیں میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ میرے بھی گھر میں کھانا پینا نہیں. جملے پہ غور کریں آپ, میرے بھی گھر میں کھانا پینا نہیں. حساس دل ہے, تم نے بہت شاداب و وکٹوریا کو دیکھے ہوں گے, حساس دل ہے تو ولیمہ اور نکاح کی بڑے ڈشز دیکھے ہوں گے, لیکن دیکھا ہے تو نے ایسا نبی جو دوسروں کو کہتا ہو تاجدار جنت, میرا بیٹا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کا سردار, جو جنتی نوجوانوں کی سرداریت عطا کرنے پر قادر ہو, ایسا با اختیار نبی یہ کہہ رہا ہو کہ میرے گھر میں بھی کھانا نہیں.
یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرا ٹوٹا ہوا دل کا میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں اتنا بے قابو مت ہو جانا، میں کہہ دے رہا ہوں تاکہ تم محسوس کرنا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا دونوں توجہ دیجیے گا، اس کے بعد اچانک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو پہلے راؤنڈ میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا شرف جن کو ملا، ابو ایوب انصاری نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ ادھر سے؟ ہاں ادھر سے۔ کیا بات ہے، کیوں یاد کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، اگر آپ کی خواہش اور اجازت ہے، آپ کی اجازت ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کی دعوت کرنا۔ دیکھیے آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا محسوس کیجیے آپ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں وہاں پر ابو ایوب انصاری نے کہا، بلکہ رب کی توفیق دیکھیے کہ سعادت کسے کہتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے جب کہا تو صحابہ بھی ساتھ میں تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں چھوڑو، بلکہ فرمایا تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے۔ انقلاب دیکھتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنا، گھر میں کچھ بھی نہ ہونا، صحابہ کرام کی تسلی، صحابہ کرام کا تصور، ابو ایوب انصاری بھی صحابی، یہ ان کے اندر یہ مالداریت، یہ بات کیا ہے؟ جب سب سے اعلیٰ وہ افضل محمد الرسول اللہ ہیں تو اس اعلیٰ اور افضل کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کا تصور کیوں؟ گھر میں کھانا نہ ہونے کا تصور کیوں؟ جواب ملا، ارے میں انقلاب کا تصور لے کر آیا ہوں۔ کبھی تجھے پیسہ ہو، دولت ہو، جو کچھ بھی تمہیں ملے، ہر حال میں تم خدا کو نہ بھولنا۔ پیٹ پہ پتھر کی بات آئے تب بھی خدا کو یاد کرنا، دولت آئے تب بھی خدا کو یاد کرنا۔ دیکھ میری انقلابی زندگی کو، میں پتھر بھی باندھا ہوں، گھر میں کچھ نہیں بھی ہے، تب بھی جا کر کے میں نے خدا کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو توحید کی، علم برداریت کی، مرکزیت اولیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، جینا نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب کو محسوس کرنے والا امتی بنائے۔ آپ بہترین امت ہو، قرآن پاک نے آپ کو بہترین امت کہا ہے، بہترین خلق نہیں کہا ہے۔ خلق خالق کی ہوا کرتی ہے، امت حبیب کی ہوا کرتی ہے۔ آپ بہترین امت ہو، اس پر فخر کرو کہ امت اللہ کی نہیں نبی کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اسٹیٹس سمجھنے والا بندہ، یہ اسٹیٹس سمجھنے والا امتی بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔